اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنٹلمین، آج ہم یہ دیکھیں گے کہ دنیا میں ذہانت یعنی انٹیلیجنس کتنی طرح کی پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ذہانت کی اقسام کتنی ہیں، اور جب آپ یہ دیکھیں گے کہ کتنی اقسام ہیں اور ان ذہین لوگوں کی کیا کیا خصوصیات پائی جاتی ہیں ان لوگوں میں، تو آپ اپنے آپ کو دیکھیے کہ کیا آپ وہ خصوصیات پائی جاتی ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کس طرح کے انٹیلیجنٹ انڈیویجول ہیں. آپ اپنی ذات کو پہچان سکتے ہیں، اور اپنی ذات کو پہچاننے کے بعد اس میں اپنی کیپیبلٹیز کو پہچاننے کے بعد اس میں نکھار لائیں اور اپنے آپ کو ایک بہتر ہیومن بینگ کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں. تو چلیں جی دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ذہانت کتنی طرح کی ہیں اور کون کون سی ہیں. بیسیکلی 9 طرح کی ذہانتیں انٹیلیجنس ٹائپ ہیں. ہم اس کو باری باری دیکھتے ہیں کہ کون کون سی ہے، کس طرح کی اس میں کیا کیا کیپیبلٹیز پائی جاتی ہیں. تو لیٹس اسٹارٹ. اچھا جی، یہ نمبر 1 ہے، اسے کہتے ہیں نیچرلسٹ انٹیلیجنس، یعنی تاریخ طبی کا ماہر. انگلش میں بھی اس کی ڈیٹیل ہے، لیکن میں اس کو اردو میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ تاریخ طبی کا ماہر جس میں ایسی قابلیت پائی جاتی ہو کہ وہ فطرت کے مظاہر، جانور، پودے اور ان کی دیگر خصوصیات کو پرکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو. یہ صلاحیت انسان کی ان ارتقائی صلاحیتوں کی آئینہ دار ہے جس کی وجہ سے وہ ایک اچھا کسان، شکاری، ماہر نباتات اور ایک اچھا خانسامہ ہوتا ہے. ہمارا معاشرہ انسان کی ان خصوصیات کو استعمال کرتے ہوئے اچھے اور برے کاموں کے لیے انسان کو استعمال میں لاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سم ٹائم آپ کے اندر کچھ ایک نیچرل سی حس ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ سم ٹائم کچھ بندوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج بارش ہونے والی ہے، کچھ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج آندھی آنے والی ہے، کچھ کو کچھ الہام ہو جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی ایک بیسک انسٹنکٹ ہے جو کہ انسان کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور جس کے اندر یہ انسٹنکٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے وہ اس خصوصیات، اس انٹیلیجنس کا ماہر ہو جاتا ہے. اس کو بیسیکلی جو طبعی چیزیں ہیں، جو فزیکل چیزیں ہیں، ان کے بارے میں پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. پھر ہے جی اس کو کہتے ہیں میوزیکل انٹیلیجنس. یہ میوزیکل انٹیلیجنس یعنی موسیقی کی ذہانت انسان کی وہ خصوصیت ہے جو اسے پچ، ردھم اور سر میں تمیز کرنے میں مدد دیتی ہے. انسان کی ان صلاحیتوں کی وجہ سے وہ نئے نئے سر تخلیق کرتا ہے. اس طرح کے انسان بہت سریلے ہوتے ہیں، اچھے کمپوزر ہوتے ہیں، موسیقی سے جذبات کو کنٹرول کرنے کا فن جانتے ہیں، اور اس طرح کی خصوصیات کے لوگ اچھے گائک یعنی سنگر بھی ہوتے ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کی آواز اچھی ہے اور آپ کو پچ، ردھم اور فریکوینسی کے بارے میں معلومات ہیں تو آپ اپنے آپ کو میوزیکلی انٹیلیجنٹ انڈیویجول کنسیڈر کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے جی، اس کو کہتے ہیں لاجیکل میتھمیٹیکل انٹیلیجنس، منطقی ریاضیاتی ذہانت. منطقی ریاضیاتی ذہانت انسان کی وہ خصوصیت ہے جس کی وجہ سے وہ یہ حساب لگانے، مقدار بتانے اور مکمل ریاضیاتی کلیوں کو اپلائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ علم ہمیں یہ صلاحیت دیتا ہے جس کی وجہ سے ہم مختلف تعلقات کو استعاری طور پر اخذ کی گئی وجوہات کی بنا پر قائم کرتے ہیں. یہ خصوصیات رکھنے والے لوگ سائنسدان بنتے ہیں، جاسوس بنتے ہیں، ذہین نوجوان ہوتے ہیں، اور مختلف پیٹرن اور کیٹیگری کی مدد سے ریلیشن شپ قائم کرتے ہیں. بیسیکلی آپ کے اندر یہ کیپیبلٹی ہونا لازمی ہے کہ جب آپ کسی امتحان میں جاتے ہیں تو آپ کو جو لاجیکل چیزیں، جہاں پہ آپ نے چیزیں ڈیڈیوس کرنی ہیں، ایک چیز کے ہوتے ہوئے دوسری چیز کا ہونا اور دونوں چیزوں کے ہوتے ہوئے تیسری چیز کا ہونا، یہ بیسیکلی ایک لاجیکل ڈیڈکشن ہے. دو انفرنسز کے اندر دو چیزوں کے ہونے سے ایک تیسری چیز کا ہونا، یہ بیسیکلی اس طرح کے ذہین لوگ ہیں وہ اس میں سے یہ چیزیں نکال سکتے ہیں. نیکسٹ ہے جی، اس کو کہتے ہیں ایگزسٹینشل انٹیلیجنس، وجودی ذہانت. یہ وجودی ذہانت انسان کی وہ خصوصیت ہے جو انسان کو گہرائی کے سوالوں کو کھوجنے کی صلاحیت بخشتی ہے. جیسے کہ
انسان سوچتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہم کیوں مرتے کیوں ہیں، ہم مرنے کے بعد ہم جاتے کہاں پہ ہیں۔ تو یہ اس طرح کی ذہانت جو ہے یہ یہ آلموسٹ ہر بندے میں ہوتی ہے، لیکن کچھ بندے اس کو زیادہ سینسٹیولی سوچتے ہیں، تو یہ زیادہ سینسٹیولی سوچنے والے بندوں میں اس طرح کی ذہانت زیادہ پائی جاتی ہے۔ نیکسٹ ہے جی انٹرپرسنل انٹیلیجنس، یعنی باہمی ذہانت۔ باہمی ذہانت کا تعلق دوسرے لوگوں کے ساتھ باہمی تعلقات بنانا اور نبھانا ہے۔ اس ذہانت کا تعلق زبانی اور غیر زبانی ابلاغ کے ساتھ بھی ہے۔ لوگوں کے اذہان کو پڑھنا، مختلف چیزوں میں امتیاز کر سکنا، جیسے کہ مختلف حساسیت، مزاج، خصلت وغیرہ۔ استاد، سماجی کارندے اور سیاستدانوں میں یہ خصوصیات بدرجہ اتم موجود ہوتی ہیں۔ اس طرح کی خصوصیات کے حامل لوگ جو نوجوان ہوتے ہیں ان میں ایک رہنما کی خصوصیات پائی جاتی ہیں، یعنی آپس میں بیٹھ کے جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ آپ سے تھوڑا سا زیادہ ذہین ہے اور چیزوں کو اچھے طریقے سے مینپولیٹ کر رہا ہے، سیکھ رہا ہے اور ان چیزوں کو اپلائی کر رہا ہے۔ تو آپ بھی اس طرح کی ذہانت اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں بائی اسٹڈنگ اور زیادہ چیزوں کو کرٹیکلی دیکھنے میں اور انالائز کرنے سے۔ نیکسٹ ہے جی، اس کو کہتے ہیں باڈیلی کنیٹک انٹیلیجنس، عضلاتی حساسیاتی ذہانت۔ یہ ایک ایسی صلاحیت ہے جو انسان کو مختلف چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی جسمانی صلاحیتوں کو نکھارنے میں مدد دیتی ہے۔ فار ایگزامپل آپ کے عضلات ہیں ان کی اور آپ کے باڈی مینٹل کوآرڈینیشن، جو مینٹل اور آپ کے عضلات ہیں، آپ کے نیورونس ہیں، مسکولر ہیں، اس کو کہتے ہیں باڈی مسکولر انٹیلیجنس، یا ایک کوآرڈینیشن ہوتی ہے جو آپ کے ذہن اور آپ کے مسلس کے درمیان ہوتی ہے۔ آپ ایک کام کرنا چاہیں اور آپ کے مسل وہ کام کرنے کی کیپیبلٹی رکھتے ہوں، صلاحیت رکھتے ہوں، تو اس کو عضلاتی حسیاتی ذہانت کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی صلاحیت ہے جو اسے مختلف چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی جسمانی صلاحیتوں کو نکھارنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ صلاحیت وقت کے صحیح اور بروقت استعمال سے جسمانی اور ذہنی ہم آہنگی حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ ذہانت کھلاڑیوں، رقاصوں، جراحوں اور ہنرمندوں میں پائی جاتی ہے۔ نیکسٹ ہے جی، اس کو کہتے ہیں لنگوسٹک انٹیلیجنس، لسانی ذہانت۔ لسانی ذہانت انسان کی ایک ایسی خصوصیت ہے جو الفاظ کو سوچ کر ان کے معنی کو پیچیدہ خیالات میں لسانی معنی پنا سکے۔ لسانی ذہانت الفاظ کے معنی سمجھنے اور مابعد لسانی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے ان الفاظ کو مختلف معنی میں بیان کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ابھی اس کا مطلب آگے سمجھ جائے گا کہ جب میں آپ کو اس طرح کے لوگ بتاؤں گا کہ یہ کس طرح کے لوگوں میں یہ ذہانت پائی جاتی ہے۔ فار ایگزامپل، آپ نے ایک چیز سوچی اور آپ اس کو الفاظ میں بیان کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو الفاظ نہیں مل رہے، لیکن الفاظ کو ڈفرینٹ طریقے سے بیان کر کے اپنا معافی ضمیر بیان کر دینا، یہ ذہانت شاعروں، ادیبوں، لکھاریوں یعنی جو رائٹرز، اور خطیبوں، عوامی خطیب جو ہوتے ہیں جو آپ کو ایڈریس کرتے ہیں، ان میں پائی جاتی ہے۔ لکھنے پڑھنے والے، کہانی نویس بھی ذہانت سے مسلح ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ہے جی بین شخصیاتی ذہانت، یعنی انٹرا پرسنل انٹیلیجنس۔ یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو کسی کے احساسات، جذبات اور خیالات کو سمجھنے اور ان کے استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکنے کی صلاحیت ہے۔ بین الشخصیاتی ذہانت نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ دوسروں کو بھی پرکھنے کا موقع دیتی ہے۔ یہ خصوصیات ماہر نفسیات، روحانی رہنماؤں اور فلسفیوں میں پائی جاتی ہے۔ اوکے، نیکسٹ ہے جی اسپیٹیل انٹیلیجنس، اس کو کہتے ہیں فضائی ذہانت۔ یہ ایک ایسی ذہانت ہے، ایسی خوبی ہے انسان کے اندر جو اسے تین سمتوں، تین جہتوں یعنی 3 ڈائریکشنز میں سوچنے کی صلاحیت عطا کرتی ہے۔ اس بنیادی صلاحیت میں ذہنی خاکہ کشی، آپ اپنے ذہن میں خاکہ بنا لیں کسی چیز کا 3 ڈائمینشن میں، ٹھیک ہے، اس کا اس کے اندر ہیر پھیر کرنا، یہ ساری فنکارانہ صلاحیتیں ہیں اور آپ کی متحرک ذہنی سوچ کو اجاگر کرتی ہے۔ فنکارانہ صلاحیتیں ملاح، پائلٹ، مجسمہ ساز،
ख़तातों और अंसाजों में ये खसूसियात बदर्ज अतम पाई जाती हैं। नौजवान भूल भुलैया यानी पजल्स, तस्वीरी पहेली जिसे आप जिगसाज कहते हैं, और उस तरह की डिफरेंट मुहिमाती पहलियों से मशहूर होते हैं और अपना फारे वक्त खाका कशी में गुजारते हैं। मतलब ये पेंटर्स होते हैं जो ड्राइंग करते हैं, और चूँकि वो चीज़ों को एज्यूम कर रहे होते हैं अपने दिमाग में, अपने जहन में, तो उन चीज़ों को पेपर के ऊपर प्रोड्यूस करने के लिए वो इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था जी। थैंक यू वेरी मच। ये मैंने आपको 9 तरह की इंटेलिजेंसेस बताई हैं। आप अपने आप को देखें कि आप किस में फॉल करते हैं और अकॉर्डिंगली अपने आप को गेज कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम